بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیونتھ کلاس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اردو اے کا جو ہم لوگوں نے نظم پڑھی ہے مسدس حادث انتخاب، اس کے الفاظ معنی اور جملے امید ہے آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے اور یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ اگر الفاظ معنی اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پکچر اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کی بک کی بیک سائڈ پر جو آپ کے الفاظ معنی ہیں آپ لوگ وہاں سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کویشچن آنسرز ہیں، پہلے 6 کویشچن آنسرز آج ہم لوگ کاپی پر نوٹ ڈاؤن کریں گے، وہ آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پر لکھنے اور یاد بھی کرنے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کو ریڈنگ انڈرسٹینڈنگ کروا دی گئی ہے، اس کے اندر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ وہ پوچھیں، اور اسی کے سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے کویشچن آنسرز بھی سارے اسی سے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کا، بتھا کے پہاڑوں سے گھٹا اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ بتھا یعنی کیا تھی؟ مکہ مکرمہ کی وادی کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ بتھا کے پہاڑوں سے گھٹا اٹھنے سے مراد ہے کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے اسلام کی رحمت کی گھٹا اٹھی اور تمام دنیا پر چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ساری دنیا کو مالا مال کر دیا۔ اینڈنگ لائن مسٹ ہے۔ کویشچن نمبر 2 ہے، ٹیگس اور گنگا کہاں ہیں؟ جواب ہے آپ کا، ٹیگس اسپین کا ایک دریا ہے اور گنگا ہندوستان کا مشہور دریا۔ اینڈنگ لائن۔ سوال نمبر 3 ہے، آبی اور خاکی سے کیا مراد ہے؟ آبی سے مراد پانی میں رہنے والی مخلوق، خاکی سے مراد خشکی پر رہنے والی مخلوق۔ سوال نمبر 4، امیوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ امیوں سے مراد عرب کے ان پڑھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر امیوں اور امی دونوں کو دو طرح سے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر امیوں کو جو ہے امین اور ان لوگوں میں کہ جو مومن لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں ان میں بھی لایا جا سکتا ہے، اور ان میں جو دوسرے عرب کے لوگ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا لیکن صرف ان کی زبان جو عربی تھی، عربی کی وجہ سے ان کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس سوال کے اندر اور اس ورڈ امیوں میں اور امی میں، ٹھیک ہے، ان دونوں میں یہی تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ اگر آپ ان پڑھ لوگ بھی لکھ دیں گے تو بھی ٹھیک رہے گا، اگر آپ لوگ یہ لکھ دیں گے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور اس کو لوگوں تک آگے پہنچایا تو وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ کیا کس سینس میں ان لوگوں کو کہا یہ؟ کیونکہ اب دیکھیں ہم لوگ اپنی زبان میں، جیسے ہماری زبان اردو ہے، ہم اردو زبان میں ایک دوسرے کو کوئی بھی بات کہتے ہیں، کوئی بھی بات سمجھاتے ہیں تو وہ ہم بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ اگر آپ کسی اور زبان میں بات کریں تو وہ ذرا ہمارے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب عرب کے لوگوں کی زبان عربی تھی تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی میں اتارا تاکہ لوگوں کو آسانی سے بات کی سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے اتارا گیا تھا عربی زبان میں، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی تو عرب کے لوگوں نے جو سب لوگوں کو جو عربی زبان سمجھنے کے بعد اس کی تعلیمات جو فراہم کی ان کے سینس میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان پڑھ لوگوں کے سینس میں بھی آ سکتا ہے کہ ان کو عربی کے علاوہ کوئی اور زبان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کا نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 5، عرب اور عجم سے کون سے ممالک مراد ہیں؟ عرب ممالک ہیڈنگ دی جائے گی۔ عرب سے مراد سعودی عرب، اردن، مصر، شام، خلیج کی ریاستیں جہاں عربی بولی جاتی ہے۔ ان شارٹ وہ ممالک جہاں پر عربی زبان بولی جاتی ہے وہ عرب ممالک ہوتے ہیں۔ عجم وہ ممالک جہاں پر عربی کے علاوہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ عجم کا مطلب غیر عرب ممالک ہیں، یعنی ایران، پاکستان، افغانستان، ترکی وغیرہ۔ یہاں پر عربی کے علاوہ باقی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے اس کو عجم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے آپ کا، ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے کا کیا مطلب ہے؟ ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے کا مطلب ہے کہ عرب کے لوگ جہالت اور برائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اسلام نے سہارا دے کر دلدل سے نکالا۔ آپ کے اس چیپٹر کے ٹوٹل 12 کویشچنز ہیں، تو آج آپ لوگ 6 کویشچن کیجیے گا، ان کو یاد کر لیجیے گا اور ان کو لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔